میں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، ان سے سٹارٹ کروں گا میں یہ سیشن۔ بریگیڈیئر صاحب، بڑا دکھ ہو رہا ہے پورے مسلم امہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا ایک سیکرٹری آف وار ہمارے مذہب کی توہین کرتا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ان کے خلاف جانا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو جنگیں کروا رہا ہے پوری دنیا میں، اس کو مین آف پیس کہتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے جہاز تو ایران کے اوپر اڑ رہے ہیں اور ہمارے بارڈر پہ آ چکے ہیں، اور نیتن یاہو کہہ چکا ہے ایران کے بعد پاکستان۔ کیا وجہ ہے ہم اتنے کمزور پڑ گئے ایز مسلمز، ایز اے نیشن؟ بریگیڈیئر صاحب۔ نہیں جی، میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا۔ وی آر ناٹ ویک، اور نہ ہی ہم نے کوئی کمزوری دکھائی ہے۔ وی آر اے نیوکلیئر نیشن، وی آر ویری کانفیڈنٹ۔ ہمارا اور ایران میں کوئی مماثلت نہیں ہے، نہ فارن پالیسی میں، نہ ہماری جوہری صلاحیت میں، اور نہ دیگر جو ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور پوٹینشیل ہیں۔ اور ہم سیکیور ہیں اپنی کیپیبلٹیز میں، اور فارن پالیسی وائز بھی آئی تھنک پاکستان وہ ان گنے چنے ممالک میں سے ہے جس نے بڑا مؤثر انداز میں اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اور اگر پرائم منسٹر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے تو وہ آن ریکارڈ ہے ہیونگ کنڈیمڈ دس اسرائیلی اٹیک۔ اس اسٹیٹمنٹ میں آپ کو اسرائیل کا ورڈ یوز ہوا تھا نظر آیا بریگیڈیئر صاحب؟ جی جی بالکل، میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں سبسیکوینٹلی ٹو گیٹ دی ڈیٹیلز۔ اور جو توہین مذہب ہوئی ہے، جو سیکرٹری آف وار یہ کہہ رہے ہیں، جس کے لیے تھامس کیت صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ امریکن ایسا ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں امریکن سیکرٹری آف وار openly insults Islam, declaring that regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapons۔ اب یہ دنیا کے کرسچنز یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سیکرٹری آف وار اسلام کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیوں نہیں یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسی چیز اس کو اجازت سر مسلمانوں نے ابھی تک اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس بات کا افسوس نہیں کروں میں آپ سے سر؟ نہیں افسوس آپ، کیونکہ میں نے اس کو تفصیل سے اس ٹویٹ کو، اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو دیکھا نہیں ہے۔ مے بی کہ اس کی لینگویج ایسی ہے جس میں وہ ان کا کہنے کا مقصد کچھ اور ہو، بٹ یہ تو کنڈیمنیبل ہے۔ اگر انہوں نے وہ بات کی ہے تو اس کو تو کوئی بھی ذی شعور جو ہے اپریشیٹ نہیں کر سکتا، اور صحیح معنوں میں کنڈیم کرنا چاہیے۔ تو اسلامی ملک جو ہماری OIC ہے، یہ اس کا فرض بنتا ہے نا کہ اس میں ایک اجلاس بنائے۔ سر اقوام متحدہ ایک ڈمی ادارہ بن گیا ہے، امریکہ UN کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، آپ OIC میں کیسے امیدیں لگا رہے ہیں حضور؟ تو یہی تو آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پاس پھر کیا ہے؟ ایمان کے علاوہ سر آج کل کچھ نہیں بچا ہے سر۔ فورم نہیں ہے، تو بس یہی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ ان دس جو رولز بیسڈ ڈس آرڈر ہے اس دنیا میں، اس میں آپ نے مضبوط ہونا ہے۔ مضبوط کو ہی وہ تگڑا سمجھا جاتا ہے۔ اور جیو پالیٹکس از آل اباؤٹ جو ہوبیسین کانفلکٹ ہے، اس کے ارد گرد یہ جو آج کل کا جو جیو پالیٹکس ہے وہ ریوالو کر رہا ہے۔ اور پاکستان چونکہ آپ کو معلوم ہے بڑے خود خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ ہاٹ ہے، اس وقت ہم برسر پیکار ہیں۔ ایک اسی جنگ میں جو یہود اور ہنود کی کمبینیشن سے ہم پہ لانچ کی گئی، ہم پہ حملہ ہوا، اور ہم نے اس کا جواب دیا ہے افغانستان میں، اور یہ اس گٹھ جوڑ کا حصہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مودی صاحب نے وزٹ کیا اور کوآرڈینیٹ کیا سارا، اور یہ سارا ایک ویل آرکیسٹریٹڈ پلان کے تحت وہ گئے ہیں۔ ان کے اپنے ملک میں ان کے خلاف یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو انہوں نے سٹانس اڈاپٹ کیا ہوا ہے فلسطین کے بارے میں، اور اس وقت افغانستان کو پراکسی استعمال کرنے کے حوالے سے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا نیبرہڈ ایسا ہے جو کہ ایک ایسی زہریلی آئیڈیالوجی کی گرفت میں ہے جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی، اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو تو یہ بالکل یہاں پہ وہ نہیں سمجھتے کہ میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کو گفتگو میں شامل کروں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، جو مجھے تشویش ہے اس وقت سب سے زیادہ وہ یہ ہے میڈم کہ جب ہم پہ حملہ ہوگا تب ہم جواب دیں گے، ہمارے دین پہ حملہ ہوگا تو ہم فوراً جواب نہیں دیں گے، ہم اسیس کریں گے کہ ہمیں جواب دینا چاہیے کہ نہیں۔ شاہدہ صاحبہ، کیا آپ کو بھی تشویش ہے؟ دیکھیں طلحہ صاحب، بالکل ہم آج ہی میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں اس کے قرارداد بھی مذمت کریں گے۔ دین پہ حملہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ نے کہا کہ
ہماری سرحدوں پہ تو آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا نے حملہ کیا ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اور افغانستان نے جس طریقے سے دراندازی کی اس کو بھی ہم منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ ابھی بات کر رہے تھے ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی، تو ان سے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے تو جب سلالہ واقعہ ہوا تو نیٹو سپلائی روک کر دنیا میں آنکھ ڈال کر امریکہ کو جواب دیا۔ انہوں نے شکر کریں کہ اس وقت جیکب آباد میں جو تھا ایئر اسپیس، وہ جواب دیں گے کہ اس وقت زرداری صاحب پاور میں تھے، اب فارم 47 کی حکومت ہے، وہ یہ جواب دیں گے۔ اب بھی صدر زرداری صاحب اب بھی پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، کیا میں جنگ کروں؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آج تک ان کے لیڈر نے آج تک کیا اسرائیل کی دہشت گردی کی کبھی مذمت کی ہے؟ غزہ تباہ ہو گیا، فلسطین تباہ ہو گیا، ساری دنیا نے مذمت کی، پاکستان کی اسمبلی نے، سینٹ نے، نیشنل اسمبلی نے، تمام اسمبلیز نے قرارداد کی، تمام لیڈرز نے ان کے خلاف مذمت کی۔ کیا کبھی ان کے لیڈروں کے خلاف کوئی بات کی؟ وہاں تو رشتہ داریاں بھی ہیں اور دوستیاں بھی نبھائی جاتی ہیں۔ ان کے دور میں تو اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرنے کی بھی بات ہوئی۔ ہم تو کبھی بھی اس کو، میں نے تو ایک بات کی کہ جب اس کو ہم مانتے ہی نہیں، ہم اس کو ریاست کو کیوں کہیں کہ اسرائیل ایک ریاست ہے؟ پاکستان نے جب تسلیم ہی نہیں کیا اس کو ریاست، تو ہم اسے کیوں کہیں؟ آپ نے تو اس کو ریاست ماننے کے لیے جو ہے وہاں پہ ریزولیوشن تک پیش کی تھی، وہ تو سب نے مذمت کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ منافقانہ عمل نہ کریں کہ جس سب کو کہیں کہ فارم 45 ہے، 47 ہے۔ ہم ہیں فارم 45 والے، اور ہم نے ووٹ لے کر آئے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہم فارم 47 والے نہیں ہیں۔ اور آپ 2018 میں جس طرح آپ آئے تھے فارم 47 اور تمام لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ آئے اسی طریقے سے آپ آتے رہیں تو صحیح ہے؟ یہ ساری چیزیں نا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، یہ ساری باتیں کرنا آسان ہے۔ ایسا چیز یہ کہ آپ نے تو اپنے دور میں کہا کیا میں جنگ لڑوں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جنگ لڑنے کے۔ آج الحمدللہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ ہم جنگ بھی لڑ سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ دشمن کے دانت بھی کھٹے کر سکتے ہیں۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ عبرتناک شکست دی، آج افغانستان کو دے رہے ہیں، اور انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کر اس وقت کر رہا ہے، اور ہم دونوں کے ساتھ اس وقت برسر پیکار ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی نے بھی ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس کو بہت عبرتناک انجام ہوگا۔ وہ جواب دیں گے کہ اس وقت زرداری صاحب پاور میں تھے، اب فارم 47 کی حکومت ہے، وہ یہ جواب دیں گے۔ اب بھی صدر زرداری صاحب اب بھی پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، کیا میں جنگ کروں؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آج تک ان کے لیڈر نے آج تک کیا اسرائیل کی دہشت گردی کی کبھی مذمت کی ہے؟ غزہ تباہ ہو گیا، فلسطین تباہ ہو گیا، ساری دنیا نے مذمت کی، پاکستان کی اسمبلی نے، سینٹ نے، نیشنل اسمبلی نے، تمام اسمبلیز نے قرارداد کی، تمام لیڈرز نے ان کے خلاف مذمت کی۔ کیا کبھی ان کے لیڈروں کے خلاف کوئی بات کی؟ وہاں تو رشتہ داریاں بھی ہیں اور دوستیاں بھی نبھائی جاتی ہیں۔ ان کے دور میں تو اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرنے کی بھی بات ہوئی۔ ہم تو کبھی بھی اس کو، میں نے تو ایک بات کی کہ جب اس کو ہم مانتے ہی نہیں، ہم اس کو ریاست کو کیوں کہیں کہ اسرائیل ایک ریاست ہے؟ پاکستان نے جب تسلیم ہی نہیں کیا اس کو ریاست، تو ہم اسے کیوں کہیں؟ آپ نے تو اس کو ریاست ماننے کے لیے جو ہے وہاں پہ ریزولیوشن تک پیش کی تھی، وہ تو سب نے مذمت کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ منافقانہ عمل نہ کریں کہ جس سب کو کہیں کہ فارم 45 ہے، 47 ہے۔ ہم ہیں فارم 45 والے، اور ہم نے ووٹ لے کر آئے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہم فارم 47 والے نہیں ہیں۔ اور آپ 2018 میں جس طرح آپ آئے تھے فارم 47 اور تمام لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ آئے اسی طریقے سے آپ آتے رہیں تو صحیح ہے؟ یہ ساری چیزیں نا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، یہ ساری باتیں کرنا آسان ہے۔ ایسا چیز یہ کہ آپ نے تو اپنے دور میں کہا کیا میں جنگ لڑوں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جنگ لڑنے کے۔ آج الحمدللہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ ہم جنگ بھی لڑ سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ دشمن کے دانت بھی کھٹے کر سکتے ہیں۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ عبرتناک شکست دی، آج افغانستان کو دے رہے ہیں، اور انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کر اس وقت کر رہا ہے، اور ہم دونوں کے ساتھ اس وقت برسر پیکار ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی نے بھی ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس کو بہت عبرتناک انجام ہوگا۔